صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان عزا کے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام، شہدائے ملت، شہدائے پارا چنار، شہدائے لبنان و فلسطین، شہدائے شام، عراق، ایران، اور پھر وہ مرحومین جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ احباب سے گزارش ہے آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ آپ آ جائیں آگے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں احباب اٹھ کے آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں۔ اٹھیں گے تو 4 قدم ہو جائیں گے آگے۔ آپ بھی حضرات جو پیچھے بیٹھے کیمرے کے، ذرا آگے آ جائیں، محبت فرمائیں، آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں، اٹھ کے، جب بدن کو نہ گھسیٹیں، اٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے بے کہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد۔
صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی اور بانیان عزا کی اس صفِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، مسائل آپ سب کے حل ہوں، پریشانیاں آپ سب کی دور ہوں، دعائیں آپ سب کی مستجاب ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے مرحوم بزرگ ماسٹر صاحب جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اللہ انہیں بھی جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کو اور انہیں اور ہم سب کو بھی قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط اور میزان میں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آخری دعا جو میں ہمیشہ اپنی مجالس میں مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان مجالس کو اور بالخصوص آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ بہت آپ کا شکریہ، ہمیشہ آپ محبت فرماتے ہیں اور معروضات ہماری گزارشات بڑی غور اور فکر سے سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کی طرح محبت فرمائیں گے، چونکہ آج 26 صفر ہے، کل 27 صفر، کل کی رات جو آنے والی ہے وہ 2 معصوم کی شہادت کی رات ہے، اور پرسوں کا دن 2 معصوم کی شہادت کا دن ہے۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 2 معصوم ہیں جن کی شہادت کی رات کل ہوگی اور پرسوں شہادت کا دن ہوگا۔ 17 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہے اور 28 صفر پیغمبر کی شہادت کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آیت پڑھی ہے، کچھ معروضات پیغمبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ یقیناً آنے والے حضرات کوئی صاحب انشاءاللہ امام حسن کے حوالے سے بات کریں گے، 2 معصومین کا ذکر اور پھر ان کے لیے گفتگو 1 گھنٹے میں ممکن نہیں ہے۔ کچھ معروضات بس میں عرض کروں گا، اور اسی لیے میں نے اس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے آج کی مجلس کے عنوان کے طور پر تلاوت کیا ہے، جو آیا پیغمبر کی اطاعت کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ ہے میری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں سمجھتا ہوں اطاعت رسول کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے،
مسلمانوں کے اندر، عالم اسلام کے اندر کسی کو بھی اطاعت رسول پہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جہاں تمام عالم اسلام کے فرقے اور مذاہب متفق ہیں کہ پیغمبر کی اطاعت واجب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ آپ کو سلام۔ تمام مذاہب، بڑی مہربانی، آپ کو زحمت دی، معذرت، تمام مذاہب اسلامی، تمام مسالک اسلامی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ نص قرآن ہے، اور ظاہر ہے جہاں نص قرآن آ جائے وہاں آپ کی رائے اور میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو سلامت۔ میری اور آپ کی رائے کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی مقام نہیں ہے۔ وہاں اجتہاد، مجتہدین کا اجتہاد بھی نص قرآن کے سامنے نہیں چلتا۔ جہاں واضح ہو جائے کہ یہ آیہ قرآن ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، مثلا نماز کے حوالے سے علماء کا کہیں آپ اختلاف نہیں دیکھیں کہ نماز واجب ہے، نماز یومیہ واجب ہے یا واجب نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں، اس کے وجوب کے بارے میں علماء کا آپ اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ حج کے وجوب کے بارے میں آپ علماء کا اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے حوالے سے علماء کا اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ خمس کے وجوب کے حوالے سے شیعہ علماء کا اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں علماء اسلام کا اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ مسائل ہیں جہاں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نص قرآن موجود ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کوئی مجتہد، کوئی مفتی، کوئی محدث آپ کو یہ رائے نہیں دے گا کہ میرے نزدیک نماز واجب ہے یا واجب نہیں۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کوئی مجتہد، کوئی مفتی، کوئی محقق، کوئی محدث، توجہ ہے میری طرف، ذرا جاگ کے سنیں، محبت فرمائیں۔ کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی محدث اس کے وجوب میں اختلاف نہیں کرے گا کہ زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ سب کہیں گے نص قرآن ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں۔ حج کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ قرآن کی نص آ گئی، آیت آ گئی ہے، اذن بالناس بالحج، لوگوں کو حج پہ بلاؤ۔ اب حج کے وجوب پہ علماء اختلاف نہیں کریں گے۔ کوئی نہیں کہے گا میرے نزدیک حج ہے، دوسرا کہے میرے نزدیک حج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کوئی امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے وجوب پر اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب کے نزدیک، سب کے سامنے آیہ مجیدہ اللہ کا حکم کھڑا ہے کہ ہاں بھئی امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو یہاں آپ اس میں علماء کا اختلاف آپ نہیں دکھا سکتے کہ امر بالمعروف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہے کہ ہو، کوئی کہے نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نص قرآن آ گئی۔ اسی طرح اطاعت رسول کے مقابل کے لیے بھی قرآن مجید میں حکم آ گیا ہے، حکم آیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ توجہ ہے میری طرف؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد۔
اطیعوا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن میں آیا، حکم آ گیا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، واجب ہے، اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے، واجب ہے۔ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے، واجب ہے، نص قرآن ہے۔ قرآن کے مقابل میری اور آپ کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور ہم اختلاف نہیں کر سکتے، ہمیں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اطاعت رسول، اس لیے میں نے کہا اطاعت رسول تمام مسالک اور مذاہب اسلام کے اندر متفق بات ہے، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل قرآن ہو، وہ پرویزی ہو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اطاعت رسول کے وجوب میں اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بیٹھ کے۔ اب ایک قدم اور چلیے آگے تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے، اطاعت رسول کی بھی ہے۔ اللہ کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم ہے، اور رسول کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم ہے، صاحبان امر کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں اسی دو اطاعتوں پہ بات کر رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو صاحب امر کی اطاعت پہ بھی بات کی جائے گی کہ وہ صاحبان امر کون ہیں، وہ صاحبان امر کون ہے۔ آیا وہ وقت کا حاکم ہے؟ وقت کا حاکم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر وقت کا حاکم مراد ہے اور وہ چاہے فاسق اور فاجر ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں رسول کا قیام کرنا، توجہ ہے یا نہیں، یہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اور رسول اپنے وقت کے حاکم کے مقابل کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر وقت کے حاکم مراد ہے تو پھر وہ مسلمان جو امریکہ میں بڑے ہیں، انہیں آج کے حکمران کے مقابل نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، اب ہم سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہندوستان میں ہے، انہیں مودی کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو وقت کا حاکم مودی ہے۔ امریکہ کے لیے مسلمان جو ہیں، ان کے لیے حاکم وقت کون ہے؟ ٹرمپ۔ ان کا حاکم وقت کیا ہے؟ ٹرمپ ہے۔ برطانیہ کا حاکم، برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے حاکم وقت ہے۔ فرانس کا حاکم، فرانس کے مسلمانوں کے لیے۔ جاپان کا حاکم، جاپان کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر اس سے مراد، میں جملہ متعارضہ کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے واپس آنا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اگر اس سے مراد حاکم وقت ہے تو پھر یاد رکھیے، آپ کسی بھی فاسق اور فاجر حاکم کے مقابل علم بغاوت نہیں اٹھا سکتے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہی ایک رائے تھی جس کی وجہ سے لوگ یزید کو حاکم وقت سمجھ کے اس کے مقابل نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا چونکہ یزید کی اطاعت واجب ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یزید کے مقابل کھڑا کون ہے، امام زمانہ ہے، اپنے دور کا امام ہے، اپنے زمانے کا امام ہے اور معصوم ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ علی و بطول ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ دینے سے انکار کر گئے اور یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اصحاب رسول میں بھی ایسے اصحاب تھے جو یزید کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ حاکم وقت ہے۔ او بھائی، اگر حاکم وقت سے مراد یہی ہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی فاسق و فاجر کے آگے علم بغاوت بلند کریں، آپ اس کی حکومت کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ دین کے خلاف حکم دے،
قرآن کے خلاف حکم دے، وہ شریعت کے خلاف حکم دے، وہ پیغمبر کے خلاف بات کرے، وہ قرآن اور اسلام کے خلاف بات کرے، حتیٰ کہ اللہ کے خلاف بات کرے، تو پھر کسی مسلمان کو اس کے مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مودی کے مقابل ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ماننا پڑے گا اس اولی الامر سے مراد صاحب امر ہے، وہ صاحب امر، یہ نہیں کہ صاحب حکومت، صاحب امر، وہ صاحب امر جس کے پاس لیلۃ القدر میں اللہ کی شریعت کے امور اس رات اترتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ تسبیح گری ہے میری، تسبیح گری، اٹھا کے دیجیے گا تسبیح۔ تو بہرحال مجھے اس طرف زیادہ تفصیل نہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آج مجھے گفتگو فقط اطاعت رسول پہ جانا ہے، لیکن اطاعت رسول کے حوالے سے بھی مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا ہے کہ اطاعت رسول سے پہلے اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے یا نہیں؟ اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہے ان کی اطاعت۔ ایک اطاعت ہے رسول سے پہلے، ایک اطاعت ہے رسول کے بعد۔ رسول سے پہلے، بڑی مہربانی، رسول سے پہلے جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت کے بعد جو اطاعت ہے وہ صاحبان امر کی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہے۔ کوئی ہے اعتراض؟ کوئی رائے ہے اس پہ اختلاف آپ کو؟ اللہ کی اطاعت پہلے ہے، اور اللہ کی اطاعت پہلے ہونی بھی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی۔ کیوں ہونی چاہیے تھی؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ محبت فرمائیے، نتیجہ ملے گا آپ کو گفتگو کا۔ اللہ کی اطاعت پہلے ہونی چاہیے تھی، کیوں؟ اللہ کی اطاعت اصل ہے، نبی کی اور صاحب امر کی اطاعت اس کی فرع ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاکم ہے، جو صفات ثبوتی آپ دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کو سامنے لے آئیے۔ اللہ کی اطاعت ہے اصل، نبی کی اطاعت ہے فرع، اس اصل کی فرع ہے۔ یعنی اگر اصل نہ ہو فرع نہیں ہوتی، ہوتی ہے۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصل اساس کو کہتے ہیں، اصل بنیاد کو کہتے ہیں، اصل قانون کو کہتے ہیں۔ اگر جڑ نہ ہو کسی درخت کی تو آپ اس درخت کی شاخیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ جڑ ہوگی تو شاخیں ہوں گی، اس کے تنے ہوں گے۔ اصل کا معنی اساس ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو بلڈنگ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بنیاد ہوگی تو اس پہ بلڈنگ آپ کے کھڑی کر دیں گے، وَإِلَّا نقش برآب ہوگا، ریت پہ آپ کا گھر ہوگا، ہاں جی، کیونکہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد ضروری ہے۔ تو اطاعت کے حوالے سے جو بنیاد ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، جو اصل اور جڑ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ویسے تو اطاعت باپ کی بھی واجب ہے یا نہیں؟ باپ کی اطاعت ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہی نہیں ہے فقط اللہ نے اپنی اطاعت کی، یا رسول کی اطاعت کی، یا صاحبان امر کی اطاعت کیا، ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اچھا، ماں باپ کے علاوہ استاد کی اطاعت بھی واجب ہے یا نہیں؟ یہ اطاعت درجہ بدرجہ چلتی ہے۔ بہرحال اللہ کی اطاعت ہے اصل۔ اگر اللہ کی اطاعت کو آپ نکال دیں تو نہ رسول کی اطاعت رہتی ہے، نہ صاحبان امر کی اطاعت رہتی ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت رہتی ہے، نہ استاد کی اطاعت رہتی ہے، کوئی اطاعت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اصل اطاعت
ہر معاملے میں اللہ اصل ہے، یاد رکھیے، دین کے ہر معاملے میں اللہ اصل ہے۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا اور آج اپنے اولاد کو، اپنے پوتوں کو، دوتوں کو، نواسوں کو آپ نے پڑھایا ہوگا، بیٹا اصول دین یہ ہیں، بیٹا فروع دین یہ ہیں۔ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا ہوتا اور پڑھا ہوگا، تبھی آپ کو یاد ہے۔ باپ نے کہا ہوگا بیٹا اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ میں نے بھی پڑھے، آپ نے بھی پڑھے۔ اصول دین بیٹا کون سے ہیں؟ 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروع دین کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا، یہ فروع دین ہے۔ لیکن ان فروع دین کا وجود موقوف ہے اصول دین پر۔ جتنے آپ کے اصول دین مضبوط ہوں گے اتنے آپ کے فروع دین مضبوط ہوں گے۔ اگر کمزوری، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر کمزوری آپ کے اصول دین میں آ گئی تو پھر آپ اپنے فروع دین کو بچا ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں بچا سکتے آپ۔ اگر کمزوری آپ کے اصول دین میں آئی، اصول دین کا تعلق آپ کے دل و دماغ سے ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں، فروع دین کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اصول دین کا تعلق آپ کے دل اور دماغ سے ہے، فروع دین کا تعلق آپ کے اعضاء، جوارح، ارکان بدن سے ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھ، اس کو نہ دیکھ، یہ سن، یہ نہ سن، یہ بول، یہ نہ بول، یہ کھا، یہ نہ کھا، وہاں جا، یہاں نہ جا، ان چیزوں کا تعلق، حلال اور حرام کا تعلق، جائز اور ناجائز کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے۔ آپ زبان سے کسی کو گالی نہیں دے سکتے، حرام ہے گالی دینا، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ آپ غلط نگاہ نہیں کسی پہ ڈال سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، نامحرم کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کا تعلق آنکھ سے۔ آپ گانے سن نہیں سکتے، اس کا تعلق کان سے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کسی کے پر ظلم نہیں کر سکتے، اس کا تعلق آپ کے ہاتھ سے ہے۔ آپ غلط پہ جا نہیں سکتے، غلط جگہ پہ جا نہیں سکتے، اس کا تعلق آپ کے قدموں سے ہے۔ تو اعضاء و جوارح سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ فروع دین ہے۔ جن کا تعلق آپ کے دل اور دماغ سے ہے وہ اصول دین ہے، اور جن چیزوں کا تعلق دل اور دماغ سے ہے جو اصول دین ہے، ان کو اسلام کی اصطلاح میں، ٹرم میں اعتقادات کہا جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعتقادات، جس سے آپ نے عقیدہ نکالا ہے۔ لفظ عقیدہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارے ہاں تو چلتا ہے جی یہ آپ کا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے۔ اچھا بات آئی ہے تو میں یہاں بھی ایک بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ تیرا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تیرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، یہ غلط ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اسلام آپ کو عقیدہ دے رہا ہے۔ عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے دیا ہے، عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے جو مرتضیٰ نے دیا ہے، عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے جو مجتبیٰ نے دیا ہے، عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے جو سید الشہداء نے دیا ہے، عقیدہ آپ کا وہ ہونا چاہیے زین العبا نے دیا۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سمجھ۔ آپ کے عقیدے کی کیا اہمیت ہے، میرے عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ میں امامہ رکھ کے ابا کبا پہن کے آؤں اور کو کہوں کہ میرا عقیدہ، چلو میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کہوں جی میرا سر پہ امامہ ہے، میرے دوش پہ ابا کبا ہے، اور میرا عقیدہ کیا؟ مولانا گھر رہیے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟
ہمیں آپ کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، عقیدہ وہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، عقیدہ وہ ہے جو مرتضیٰ نے دیا ہے۔ آج ہمارے اندر جو عقیدوں کی جنگ ہے وہ اسی واسطے ہے کہ ہم نے قرآن سے عقیدہ نہیں لے رہے، ہم مصطفیٰ سے عقیدہ نہیں لے رہے، ہم مرتضیٰ سے عقیدہ نہیں لے رہے، ہم عقیدہ گھڑ رہے ہیں۔ ہم عقیدہ بنا رہے ہیں اور نہیں دیکھا جو گھڑا ہے، جو بنایا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ تیری میری رائے نہیں، حتیٰ کہ معصومین کہتے ہیں قرآن کے مخالف ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں جس کے نام نامی اور نام گرامی سے آپ کا مذہب بولتا ہے، فقہ جعفری، مذہب جعفری۔ آپ کے امام فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا مولا اگر بے نام آپ کے کوئی ہمارے سامنے فرمان آئے اور ہم دیکھیں کہ قرآن کے مخالف ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ عمل کریں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام سے سوال ہو رہا ہے، کیا اس پہ عمل کریں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ کیا اس پہ عمل کریں؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھو اگر بے نام میرے یا میرے باپ کے یا میری اولاد کے بے نام کوئی روایت، کوئی فرمان آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ قرآن کے مخالفت میں ہے تو یاد رکھو فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، وہ جو ہمارے نام کے ذریعے تم تک پیغام پہنچ رہا ہے اس پیغام کو دیوار پہ دے مارو، اس لیے کہ ہمارا فرمان قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ بڑی مہربانی، اللہ کو سلامت۔ ہمارا فرمان قرآن کے مطابق تو ہوگا، قرآن کے مخالف اس لیے فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب معصوم کہتے ہیں بنام ہمارے کوئی پیغام آئے جو قرآن کی مخالفت میں آپ کو دکھے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ اگر ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر تیری میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت؟ مجھے انصاف سے بتائی کوئی اہمیت ہے؟ او بھائی میری بات سنیے گا، محبت فرمائیے گا۔ آپ تھوڑی سی باریک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نسل در نسل عزاداری کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، مجالس سنتے رہتے ہیں اور یہ مجالس کا فیض ہے کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ بات ادھر مولانا ذاکر کوئی کہتا ہے تو آپ تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں محبت فرمائیے۔ عقیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ فروعات میں بھی آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ عقیدہ تو اصل ہے، آپ فروعات میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی انگلی توڑ دیں، آپ پلاس لیں اور ناخن نکال دیں۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنا کان کاٹ لیں، آپ اپنی آنکھ پھوڑ لیں، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت؟ اس لیے کہ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا۔ جب آپ انگلی نہیں توڑ سکتے اپنا گلا کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ کیوں خودکشی حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں، آپ کے بدن کا مالک اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ مالک الملک،
آپ کی اور میری حیثیت ملکیت کے حوالے سے ثانوی حیثیت ہے، حقیقی حیثیت نہیں۔ یہ ہم مکان بنا لیتے ہیں، حویلیاں بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ میرا مکان ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اصل مالک اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ آپ کی ثانوی، میری آپ کی ثانوی حیثیت ہے۔ جب آپ اپنے بدن کے اعضاء کے مالک نہیں تو اس زمین کے مالک کیسے ہو گئے؟ یہ بدن تو آپ کا ہے نا، آپ کہتے ہیں میرا بدن ہے۔ جب آپ اسے نہیں توڑ سکتے تو اس زمین کے بھی آپ مالک نہیں ہیں۔ آپ کی ثانوی حیثیت ہے، توڑ نہیں سکتے، آپ انگلی نہیں توڑ سکتے، آپ آنکھ نہیں نکال سکتے، حرام ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ اب میں بات کہنا چاہتا ہوں، آج نئے نئے اجتہاد آ گئے، آج نئے نئے نظریات آ گئے اور اپنے نظریات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اپنی فکر کو پروموٹ کیا، خصوصاً عزاداری کے حوالے سے بھی ہم نے نئی نئی چیزیں داخل کر لی ہیں۔ کیا تو سید سجاد سے بڑا عزادار ہے؟ کیا میری بہن بیٹی جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں وہ ثانیہ زہرا سے زیادہ بڑی عزادار ہے؟ وہ کام جو سید سجاد نے نہیں کیا، وہ کام جو زینب عالیہ نے نہیں کیا، آج تو اسے دین کا حصہ بنا لے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے مقابل اجتہاد نہیں۔ ابھی میں اتنی بات کر کے آیا ہوں کہ آپ نص قرآن کے مقابل اجتہاد نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، آپ اپنی آنکھ نہیں نکال سکتے، آپ اپنا کان نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنا بازو نہیں کاٹ سکتے، آپ خودکشی حرام ہے، آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، عزاداری میں بھی ایسی چیزیں آ گئیں۔ چند سال پہلے میں نے دیکھا تھا، ممکن ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ چڑھا، ایک بندہ 222 لیتا ہے، پیٹ پہ رکھ کے عزاداری کر رہا ہے جی، وہ یہ عزاداری ہے، وہ 222 کا بریسٹ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون سی عزاداری ہے بھائی؟ اپنے اوپر بریسٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ کون سی عزاداری ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ یہ زنجیر زنی کے بارے میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے مجتہدین کے 2 گروہ ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے زنجیر زنی جائز ہے، ایک کہتا ہے زنجیر زنی جائز نہیں ہے۔ یہاں آپ نے اپنے مجتہد کی طرف جانا ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے جائز ہے تو آپ ماریے، اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے جائز نہیں ہے آپ نہیں مار سکتے۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈال سکتے۔ ایک گروہ ہے مراجع کا جو زنجیر زنی جائز نہیں قرار دیتا، ایک گروہ ہے جو زنجیر زنی جائز قرار دیتا ہے۔ آپ اپنے مجتہد کی طرف، اچھا یہ بھی نقطہ اتحاد ہے ہمارا، یہ نقطہ اختلاف نہیں ہے، نقطہ اتحاد ہے۔ آپ آپس میں نہ لڑیے، آپ اکٹھے رہیے، اپنے مجتہد کو فالو کریے، آپ کی لڑائی ختم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کی لڑائی ختم بھائی، دنگا فساد ختم۔ میں اپنے مجتہد کی رائے پہ عمل کر رہا ہوں، آپ اپنے مجتہد کی رائے پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے مجتہد کی رائے پہ عمل۔ اجتہاد نقطہ اتحاد ہے، نقطہ افتراق نہیں ہے۔ اجتہاد نقطہ انتشار نہیں ہے، اجتہاد نقطہ فساد نہیں ہے۔ اجتہاد کو سمجھیے، مجھے اجتہاد میں تقریر نہیں کرنا، بس جملہ آیا تو کہہ کے جا رہا ہوں۔ اجتہاد نقطہ اتفاق ہے، اجتہاد نقطہ اتحاد ہے۔ آپ کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا، بھائی میں جس مجتہد کی تقلید کرتا ہوں اس کی یہ رائے ہے، بھائی آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، کوئی لڑیے نہیں۔ آپ اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں جو زنجیر زنی کو جائز قرار دیتا ہے، کریے ماتم۔ وہ اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں جو زنجیر زنی کو جائز قرار نہیں دیتا، رک جائیے،
نہ کریے ماتم، آپس میں بحث نہ کیجئے، مجتہدین کا کام ہے وہ کریں گے۔ لیکن جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس میں مجھے مجتہدین کی رائے لا کے دکھائیے، میں بھی ایک اس مکتب کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اگر ایک بندہ جانتا ہے کہ میں اس قسم کی زنجیر اس انداز سے جب چلاؤں گا تو یقیناً میری موت واقع ہو جائے گی۔ جو زنجیر زنی کو جائز نہیں سمجھتے تو وہ ویسے ہی جائز نہیں سمجھتے، جو جائز سمجھتے ہیں ان کے پاس جا کے سوال رکھیے کہ قبلہ میں زنجیر اس قسم کی بنا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ زنجیر جب میں چلاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اب اس زنجیر سے ماتم کرنا جائز ہے؟ جائیے ذمہ داری کے ساتھ سمجھواری طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ مجتہد جو زنجیر زنی کو جائز قرار دیتا ہے وہ کہہ دے گا یہ زنجیر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس لیے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈال۔ تو جب آپ ایسی زنجیر نہیں چلا سکتے جس زنجیر سے موت واقع ہونے کا آپ کو یقین ہو، آپ کہتے ہیں میں غم حسین میں جا کے آگ میں کود جاتا ہوں اور آپ کو یقین ہو کہ میں آگ میں کودا تو مر جاؤں گا، آپ کو مجتہد اجازت نہیں دے گا۔ جو جائز سمجھتا ہے وہ بھی اجازت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مجتہد سمجھتا ہے کہ میں نص کے مقابل میرے اجتہاد کی کوئی اہمیت نہیں، تو جب اجازت وہ مجتہد بھی نہیں دیتا جو زنجیر زنی کو جائز سمجھتا ہے تو آپ 222 اٹھائیں اور بریسٹ کھول دیں غم حسین میں اور آپ کا پورا پیٹ نکل کے باہر آ جائے اور آپ موت کی طرف چلے جائیں، یہ کون سا ماتم ہے؟ یہ ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غم حسین میں مر جا یہ شہادت ہے، غم حسین میں مر جانا یہ شہادت ہے، لیکن غم حسین میں خودکشی کرنا شہادت نہیں۔ پتہ نہیں بات کو میں سمجھا سکوں یا نہیں؟ غم حسین میں مرنا شہادت ہے، غم حسین میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ پتہ نہیں بات میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکا؟ دین ہے بھائی، دین کو سمجھیے۔ چند سال پہلے میں نے یہ دیکھا، اس سال اور عجیب ماتم دیکھا، عجیب ماتم دیکھا اس سال، اور وہ ماتم کیا تھا؟ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ وہ ماتم کیا تھا کہ میں جناب عباس کی سنت پہ عمل کر کے لوگ اپنے بازو کاٹ رہے ہیں۔ لوگ اس سال ایک ماتم ہوا جس میں لوگ اپنا بازو کاٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ جناب عباس کے بازو کٹے تھے؟ مجھے بتاؤ، جناب عباس نے خود کاٹے تھے یا کسی نے کاٹے تھے؟ جناب عباس نے خود کاٹے تھے یا کسی نے کاٹے تھے؟ تو جب جناب عباس نے خود نہیں کاٹے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اٹھیں اور اپنا ہاتھ کاٹ لے؟ جناب عباس کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کل ہم نے اس سنت کو سمجھایا ہوتا، کل ہم نے اگر اس سنت کو صحیح سمجھایا ہوتا کہ سنت اسے کہتے ہیں جسے معصوم اپنی مرضی سے انجام دے۔ سنت وہ فعل ہے جسے معصوم اپنی مرضی سے انجام دے، اور ہم نے بدعات سے روکا ہوتا، کل روکا ہوتا، اور کل اگر ہماری قوم علماء کے گریبان نہ پکڑتی، ایسے عالم دین کو سلام کرتی جو آپ کو بدعتوں سے روک رہا تھا، آج کوئی مومن اٹھ کے ریفل کے ساتھ 222 کے ساتھ اپنے آپ کو نہ اڑاتا اور کوئی مومن اٹھ کے اپنے بازو کو کاٹتا نہ،
کل خاموش رہے. سنت سجاد ہے اس لیے میں بیڑیاں بھی پہن رہا ہوں. سنت سجاد ہے اس لیے میں کڑا بھی ڈال رہا ہوں. سنت سجاد ہے اس لیے میں کڑا ہاتھ میں بھی ڈال رہا ہوں اور توق گلے میں بھی ڈال رہا ہوں. یہ سنت سجاد نہیں ہے. سنت سجاد وہ ہے جو آزاد رہ کر معصوم اپنی مرضی سے عمل کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. سنت کو سمجھایا ہی نہیں گیا اور نہ ہم نے سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو جواب دیتی ہیں کیا میرا پردہ بی بی کے پردے سے زیادہ ہے؟ عجیب بات ہے. اسی پردے کے لیے تو بیویوں نے جان دے دی. بیویوں نے پردہ خود اتارا تھا، چادریں خود اتاری تھی یا ظالموں نے آ کے اتاری تھی؟ اگر ظالموں نے اتاری ہیں تو پھر آپ بتائیں آپ کے سروں سے کون ظالم ہے جو چادریں اتروا رہا ہے؟ بھئی باہر کا مولوی آ کے آپ کو یہ بات نہیں کرے گا اس لیے کہ مجلس جاتی رہے گی، دوبارہ بلائیں گے نہیں. میں تو آپ کے علاقے کا مولوی ہوں، میری تو شرعی ذمہ داری ہے، مجھے نبھانا ہے. آپ بلائیں یا نہ بلائیں، آپ سنیں یا نہ سنیں. آپ نے اگر کل ان بزرگوار علماء کی قدر کی ہوتی جنہوں نے آپ کو حلال اور حرام سمجھانے میں زندگی گزار دی، جنہوں نے جائز اور ناجائز بتانے میں زندگی گزار دی، آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی. بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے، ہمارے تلہاڑا صاحب بیٹھے ہیں، یقیناً اس وقت پاکستان کے صف اول کے خطیب ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، طول عمر دے. ان پہ ایک حوالے سے یقیناً ہمارے ساتھیوں میں، ہماری بس میں بھی ان کی تعریف ہوتی ہے کہ انہوں نے آج تک کمزور بات یا ایسے پہلوؤں کو نہیں اٹھایا جن پہلوؤں پہ علماء اپنی رائے رکھتے ہیں. عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آئے ہیں، تقریر کی ہے، مجلس پڑھی ہے، فضائل بیان کیے، مصائب بیان کیے. جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ آپ نے انجام دیا، جو آپ کا پلیٹ فارم نہیں. کئی دفعہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس آتے ہیں. حقیقت یہ ہے، یہ ممبر آپ کو منع نہیں کرتا، آئیے اس ممبر پہ. یہ ممبر حسین ہے آپ کے لیے، یہ ممبر رسول ہے. اس سے تھوڑی عزت ہے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے ممبر حسین پہ آنے کا. یہ آپ کی تھوڑی عزت ہے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے ممبر رسول پہ آنے کا، اور پھر ممبر رسول اور ممبر حسین پر آ کر خود رسول اور حسین کی تعلیمات کے خلاف بات کریں. یہ کہاں کا تک ہے؟ یہ کہاں کا تک ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آپ کو عزت دی ہے قوم نے، آپ کو ممبر پہ آنے دیا ہے، آئیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. مجھے بتائیں، ہمارے تلہاڑا صاحب، ہم دونوں ایک شہر کے ہیں، میں ان کے شہر میں آیا ہوا ہوں، میں مہاجر ہو کے آیا ہوں اور اب یہ مہاجر ہو گئے ہیں. ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت. ہماری بزم میں ان کی قدر ہے، یہ نہیں کہ یہ جہاں بیٹھے اس لیے قدر ہے. علماء باتیں کرتے ہیں، ہماری بزم میں باتیں ہوتی ہیں. کون صاحب ہے جس کی فیلڈ نہیں؟ اب میری فیلڈ نہیں ہے سر لگانا، میں سر لگانے بیٹھ جاؤں، امامہ اتاروں ادھر اور ہاتھ رکھوں کان پہ اور دوڑا چھوڑ دوں. بھائی اگر میں نے دوڑا ہی پڑھنا ہے تو یہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں نے بند قصیدے ہی پڑھنے ہیں تو یہ ابا کبا پہننے کا مطلب کیا تھا؟ توجہ ہے؟ او بھئی بی بی کا پردہ نہیں رہا تو میرا پردہ بی بی سے افضل ہے.
کون سی بی بی ہے جس نے خوش ہو کے اپنا پوچھیے قبلہ صاحب سے، میں جہاں بات آیا تھا کہ قبلہ صاحب سے پوچھ لیجیے، کون سی بی بی ہے جس نے خوش ہو کے چادر اتاری ہے؟ بتائیے۔ بلکہ جائیے علماء سے پوچھئے، کتابیں پڑھیے، اب تو اردو زبان میں بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھیے، تاکہ کتابیں پڑھنے سے بھی ہمارے اندر غلط عقائد اور غلط فروعات کا اختتام ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی نا، بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے نکل کے تیسرے خیمے، تیسرے خیمے سے نکل کے چوتھے خیمے میں اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ جب آخری خیمہ رہ گیا، سید سجاد کے پاس جا کے پوچھتی ہیں، سجاد بیٹا تو اس وقت کا امام ہے، تو زمانے کا امام ہے، بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے بڑی تقریر کرنی تھی، چھوڑ دی ہے، کیونکہ آپ بھی تشریف لے آئی ہیں اور آپ کا ذہن بھی بن گیا ہے۔ میں اس اطاعت میں پھر زندگی رہی تو پھر بات کریں گے۔ سید سجاد سے سوال کیا، امام زمانہ سے، اس زمانے کے امام سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہو نا یہ بی بی عالم ہے، غیر معلمہ ہے، کیا یہ بی بی نہیں جانتی تھی شریعت کے احکام کو؟ جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ جو جواب سید سجاد دے رہے تھے، اس جواب سے یہ بی بی واقف تھیں یا نہیں؟ اگر نہیں تھیں تو آپ عالم غیر معلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں عالم غیر معلمہ؟ آپ کا عالم غیر معلمہ کہنے کا معنی یہ ہے، بی بی شریعت کے حکم سے واقف تھیں، لیکن حجت خدا کے پاس آ کے پوچھا شاید کوئی بہانہ بن جائے تاکہ بے پردہ ہونے سے ہم بچ جائیں، ہمیں اجازت مل جائے کہ خیموں کے اندر ہی جل کے مر جائیں۔ وہ بیویاں سمجھتی تھی جل کے مر جانا آسان ہے، بے پردہ ہونا آسان نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عالم غیر معلمہ تھی، شریعت کے احکام سے واقف تھی، لیکن پھر بھی آئیں حجت خدا سے کہ آپ جتنے بھی بڑے عالم کیوں نہیں، آپ امام سے پوچھئے، آپ حجت خدا کے پاس جائیے، اپنی رائے قائم نہ کیجئے، اپنی رائے قائم نہ کیجئے۔ بی بی آئیں تاکہ مرنا ہمارے لیے آسان ہے، جل کے مرنا آسان ہے۔ امام کوئی بہانہ ہمیں دے دیں، امام نے کہا نہیں، یہ جل کے مرنا اگرچہ اس وقت آسان ہے، یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی حرام ہے۔ بیویو، کیا امام نہیں جانتا تھا میری پھوپھی عالم غیر معلم ہے؟ امام بھی جانتے تھے۔ یہ نہیں کہا پھوپھی اماں آپ خود شریعت کو جانتی ہیں، نہیں، امام ہے، حکم دیا، حجت خدا تھے، حکم دیا، چاہے پھوپھی تھی، کہا پھوپھی اماں، اور ساری بیویوں کو بھی حکم دیا، جاؤ، جان بچانا واجب ہے، جلنا حرام ہے۔ نکلی خیموں سے، اچھا نکل جائیں تو پردے ہمارے نہیں رہیں گے، چہرے ہمارے ننگے ہو جائیں گے۔ کہا چہروں پہ بال آگے کر لیجئے، چہرے چھپ جائیں گے۔ کہا بال دکھانا بھی تو حرام ہے، بال دکھانا بھی تو حرام ہے۔ کہا کربلا کی مٹی اٹھائیے، سر پہ ڈالیے تاکہ بالوں کا رنگ بدل جائے۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے اظہر شرازی صاحب کہ ایک ہاتھ گلے پہ ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ ہے۔ گلے پہ ہاتھ سکینہ کے مسائل پڑھ رہے تھے، گلے پہ ہاتھ اس لیے ہے، اظہر شرازی صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، گلے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ چھوٹی ہیں، سانس رسی جو ہے وہ سانس کو دبا رہی ہے۔ گلے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ سانس آہستہ آہستہ آ جائے، اور چہرے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ بال اتنے بڑے نہیں ہیں، چہرے کو چھپا لیا جائے۔
بیویاں تو بال آگے کر رہی ہیں، بالوں پہ خاک ڈال رہی ہیں، تم میک اپ کر کے تازہ ترین میک اپ کر کے چادر اتار کے بازار میں، میک اپ کی بھی اجازت تجھے شوہر کے لیے ہے، بازار کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بازار کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، میک اپ اجازت ہے، کر شوہر کے لیے۔ شوہر کے سامنے تو تو نے ایسے بیٹھنا ہے، پھر شوہر طلاق دے نہ تو اور کیا کرے، شوہر دوسری شادی کرے نہ تو اور کیا کرے، جب تو نے اس کے سامنے بن سنور کے بیٹھنا ہی نہیں، شوہر کے سامنے بن سنورنا ہی نہیں، اور بازار کے لیے بن سنور کے جانا ہے۔ سب سے زیادہ بیویوں کی تکلیف یہ تھی، جب ثانیہ زہرا سے پوچھا گیا نا، خود یزید نے سوال کیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہ اس وقت نہ بھائی کی شہادت کا کہا، نہ اکبر کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے کا کہا، نہ عباس بھائی کے بازو کٹنے کا کہا، نہ قاسم کے ٹکڑے ہونے کا کہا۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت مجھے ہو رہی کہ وہ علی کی بیٹی اور یزید کے تیرے سامنے مخاطب۔ بیمار کربلا سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو بیمار کربلا نے رو کے کہا، ایک شہر کا 3 مرتبہ نام لیا، الشام الشام الشام۔ پوچھو تو صحیح، بولو سے شام کیوں؟ کہ وہ بیویاں جو ماں کی قبر پہ دن کی روشنی میں نہیں جاتی تھی، رات کی تاریکی میں جایا کرتی تھی، آج انہیں بے پردہ ہو کر بازاروں اور چوکوں اور درباروں میں جانا پڑا۔ یہ تو ان بیویوں سے پوچھو نا کتنا مشکل وقت تھا۔ جب جل گئے نا خیمے جل گئے، جلے ہوئے خیموں کے سامنے بیویاں کھڑی ہیں۔ بس میں نے مسائل پڑھ دیا اور یہی ختم کر رہا ہوں، اگرچہ میں تقریر وہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں۔ بیویاں خیمے کے آگے کھڑی ہیں، جلے ہوئے خیموں کے آگے، آگے آگے علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے۔ پسر سعد اپنی فوج کی طرف دیکھ کے کہتا، دیکھو وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ سنیں گے جملہ؟ کہتا وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، تم میں سے کوئی نکلے اس کے سر سے چادر اتار کے لے آئے۔ کہتے ہیں جب پسر سعد نے یہ حکم دیا نا تو فوج 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہا ابن سعد ہم نے بہت کام کر لیا ہے، ہم نے حسین کو مار دیا، ہم نے اکبر کا جگر نکال لیا، ہم نے عباس کے بازو کاٹ دیے، ہم نے حسن کی نشانی کے ٹکڑے کر دیے، اب ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاریں۔ ذرا دیکھو چادر بی بی نے کس طرح سنبھالی، کب تک سنبھالتی رہی۔ جب کوئی نہ نکلا تو ایک بندہ فوج سے باہر آیا جسے تاریخ خولی کے نام سے یاد کرتی۔ خولی جانتے ہو نا؟ وہ آ کے پسر سعد کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے دو اجازت، میں وہ ہوں جو علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار کے لاؤں گا۔ اس نے کہا وہ کھڑی ہے علی کی بیٹی زینب، جاؤ سر سے چادر اتار کر لے۔ علماء نے لکھا یہ چلتا چلتا ثانیہ زہرا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، بی بی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہی نہیں ہوا، ہاتھ بڑھایا، کہا زینب لاؤ چادر، اجرکم من اللہ، زینب لاؤ چادر۔ علماء نے لکھا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے جب اس نے ہاتھ بڑھا کے چادر لینے کا سوال کیا نا، لاؤ چادر، بی بی نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ گیا کہ بی بی چادر دینے والی نہیں ہے، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ہاتھ بڑھا کے بی بی کے سر پہ ڈالا اور چادر کو کھینچنا شروع کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ چادر کو زور لگا کے کھینچتا تھا،
جیسے جیسے یہ کھینچتا جاتا تھا بی بی اسی طرح اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتی جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ 2 منٹ، 1.5 سے 2 منٹ، جس سے زیادہ نہیں، اسی طرح بی بی اپنے آپ کو لپیٹتی جا رہی تھی۔ جب اس سے چادر کھینچی نہیں گئی نا تو اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے چند قدم پیچھے چلا گیا۔ آپ نے تو سمجھا ہو گیا کہ اس نے اب وہ کام نہیں کرنا، نہیں، چند قدم دور چلا گیا، وہاں جا کے اس نے درہ نکالا اور اس درے کو سر پہ گھمانا شروع کیا، اور گھماتا ہوا دوڑ لگائی، دوڑتا ہوا آیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی، اس کے سر پہ آ کے درے مارنے شروع کر دی، درے مارنے شروع کیے۔ علماء نے لکھا ہے، بس میرا ختم ہو گیا یہی جملہ، علماء نے لکھا اس نے اتنے درے مارے، اتنے درے مارے کہ بی بی کا سر زخمی ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، اور بی بی کے سر سے چادر اتر گئی۔ جب چادر اتری نا تو بی بی کی زبان سے نوحہ نکلا، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ اکبرہ واہ حجابہ، او میرا بھائی حسین، او میرا بھائی عباس، او میرا بیٹا اکبر، ہائے میرا پردہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین یم انقلبون۔